جی ہاں ناظرین، بہانہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ کیس لٹکے اور مزید کیسز میں نامزد کر کے عمران خان صاحب کو شہروں کے چکر لگوائے جائیں اور کسی نامعلوم FIR میں نامزد کر کے گرفتار کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ آپ لوگوں کے اس تھوڑے سے ایفرٹس اور سپورٹ سے جی ہاں مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف PTI کے وکیل علی اعجاز بٹر نے تصدیق کی ہے کہ 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے کی تحقیقات میں خان صاحب آج مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT کے سامنے پیش ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم کو آج سپیر 4 بجے لاہور کے قلعے گجر پولیس ہیڈ کوارٹرز میں JIT کے سامنے پیش ہونے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، ان سے شہر کے سرور روڈ پولیس اسٹیشن میں توڑ پھوڑ سے متعلق درج مقدمے میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ 10 مئی کو لاہور پولیس نے چیئرمین PTI عمران خان اور دیگر اعلیٰ قیادت کے خلاف لاہور کینٹ میں جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے، 15 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا قیمتی سامان لوٹنے اور اسے آگ لگانے کے لیے انسداد دہشت گردی ایکٹ اور 20 دیگر گھناؤنے جرائم میں معاونت کرنے پر سرور روڈ تھانے میں مقدمہ درج کیا تھا جب وہ القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہوئے تھے۔ جی ناظرین، چیئرمین PTI کو القادر ٹرسٹ کیس میں قومی احتساب بیورو نیب نے گرفتار کیا تھا، جس کے بعد ملک بھر کی مختلف سڑکوں پر مظاہرے کیے گئے تھے۔ خاص طور پر لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ پر توڑ پھوڑ اور راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کے دروازے کو توڑا گیا تھا۔ عمران خان اور ان کی جماعت کے کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور لاہور کے DIG انویسٹیگیشن کامران عادل کی جانب سے جاری طلبی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو پنجاب حکومت کی جانب سے تحقیقاتی کارروائی کے لیے تشکیل دی گئی JIT میں شامل ہونے کے لیے DIG انویسٹیگیشن کے دفتر میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، عمران خان کے وکیل علی اعجاز بٹر نے اس کی تصدیق کی ہے کہ عدالت نے شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف JIT کے سامنے پیش ہوں گے۔ جی ہاں، دوسری جانب بات کریں گے توشہ خانہ کیس کی سماعت۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP کی درخواست پر چیئرمین PTI کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت 17 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ جی ہاں، ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں، آج جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب ایک بہت اہم پٹیشن سماعت کے لیے مقرر تھی۔ خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کرنے کے بعد پورے پاکستان میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 20 سے زائد مقدمات میں تتیمہ بیان کے ذریعے نامزد کیا گیا ہے۔ خان صاحب کی ایما پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جلاؤ گھیراؤ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی۔ جہاں خان صاحب کے وکیل نے تصدیق کی ہے کہ ہم نے پٹیشن کے ذریعے استدعا کی کہ کوئی ثبوت نہیں، کوئی ویڈیو آڈیو موجود نہیں، جھوٹے کیسز ہیں، آئین پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے اور اگر ایک جرم ہوا ہے تو ایک جرم پر ایک کیس چل سکتا ہے۔ پورے پاکستان میں کیسے کیس چل سکتے ہیں، لہٰذا ایک کیس چلایا جائے۔ خان صاحب پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایکسپوز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور دوسری یہ استدعا کی گئی کہ کیس کے حوالے سے کیس کے فیصلے آنے تک کسی معلوم نامعلوم FIR میں نامزد نہ کیا جائے اور نہ گرفتار کیا جائے۔ اگر نامزد کرنا ہے تو کورٹ کو بتا کر کیا جائے تاکہ خان صاحب کو فیئر ٹرائل کا موقع مل سکے، جو کہ آئین کا آرٹیکل 10A پروٹیلیشن دیتا ہے۔ سرکار کی طرف سے آج کیس کو لمبا کرنے کے لیے وکیل کی عدم دستیابی کا بہانہ بنایا گیا ہے اور آج جو عدالت نے تمام چلان کے حوالے سرکار سے رپورٹ طلب کی تھی، اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں مقدمات درج ہوئے ہیں تو رپورٹ جمع کروانے میں مزید ٹائم دیں۔ جی ہاں ناظرین، بہانہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ کیس لٹکے اور مزید کیسز میں نامزد کر کے عمران خان صاحب کو شہروں کے چکر لگوائے جائیں اور کسی نامعلوم FIR میں نامزد کر کے گرفتار کیا جائے، جس پر سردار لطیف خوسا نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ تارڑ صاحب تو کہتے ہیں جہانگیر ترین کے بھائی کی خودکشی بھی عمران خان پر ڈال دیتا ہوں۔ خان 9، 10، 11، 12 مئی جیل میں تھا، ان دونوں کے پرچے اس پر کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ خان کا تو سانس بھی ایجنسیز کی کسٹڈی میں ہے۔ لطیف خوسا صاحب نے
پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئٹہ میں وکیل کیسے قتل کروا دیا۔ نواز شریف ججز کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے۔ ہم نے مشرقی پاکستان کھویا، دنیا کی بدترین عسکری شکست ہمیں ہوئی، صرف اسی وجہ سے کہ بنگلہ دیش کی عوام نے آپ کے اس فیصلے کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اب جو اس وقت ہو رہا ہے، سیاسی جماعتیں توڑ کر، کنگز پارٹیاں بنا کر، عوام سے ان کا حق چھین کر، کیا ہم پھر سے وہی دہرانے نہیں جا رہے ہیں؟ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔